مولا حسین جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 60 ہجری 22 رجب کو دنیا سے فالج کے مرض میں کوچ کر گئے. یہ میرے حضور کے صحابی ہیں. حضرت امیر معاویہ عاشق رسول ہیں، ایسے عاشق رسول کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں نے حضور کے ناخنوں کی قطرن سنبھال کر کے رکھی ہے، جب میں قبر میں جاؤں تو اس کو میرے سینے پہ میرے کفن میں رکھ دینا. اللہ مجھ سے پوچھے گا معاویہ کیا لایا ہے، تو عرض کروں گا تیرے حبیب کے ناخنوں کی قطرن. اور ان کا وصال ہوا دمشق میں، ملک شام میں. انہیں باغ صغیر قبرستان میں دفن کیا گیا ہے. آج بھی وہاں ان کی قبر انور موجود ہے. انہوں نے دنیا سے جاتے جاتے بڑی وصیتیں کی تھی یزید کو کہ دیکھ ان کا خیال رکھنا. بہت ساری چیزیں انہوں نے کہی تھی، لیکن جب ان کا وصال ہو گیا 22 رجب کو، اس کے بعد یزید نے ایک خط روانہ کیا. سکتا ہے اس نے بھیجا حسین کو، کہو ولید سے کہا، ولید جو مدینے کا گورنر تھا، اس سے کہا حسین کو کہو ولید ابن عقبہ کہ وہ میری بیعت کریں. عبداللہ ابن زبیر سے بھی کہنا، عبداللہ ابن عمر سے بھی کہنا، عبد الرحمن ابن ابو بکر سے بھی کہنا. یہ 4 نام اس نے خاص لیے اور اس کے بعد کہا کہ یہ سب سے بیعت لینا، بیعت کرے تو ٹھیک ہے. اب دیکھو اس کا کہنا، اگر یہ بیعت نہ کریں انہیں قتل کر دینا. چاروں کو، یہ چاروں بڑے صحابہ کی اولاد اور خود بڑے، مولا علی کے بیٹے امام حسین، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ اور حضرت زبیر ابن عوام جو حضور کے ساڑو ہیں، ان کے بیٹے جناب زبیر، جناب عبداللہ ابن زبیر. یہ نام اس نے پیش کیے. یہ بیعت کریں تو ٹھیک، ورنہ انہیں قتل کر دینا. اب یہ چیز جب ولید کے پاس آئی، ولید نے خط پڑھا، گھبرا گیا. مولا حسین کو قتل کرنے کی بات کی اس نے. تو انہوں نے مروان کو بلایا، مروان ابن حکم. یہ مروان وہ شخص ہے، مروان وہ انسان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. دیکھو یزید کے فیور کرنے والوں میں کیسے کیسے لوگ ہیں. میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کو نقل کیا ہے ابن کثیر، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد نے. علامہ ابن تیمیہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے منبر پہ چڑھ کر کے اللہ کی توہین کی اس طرح سے کہ جیسے میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں تو میرے وزن سے کرسی چرچر کرتی ہے، ویسے اللہ رب العزت بھی اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کے وزن سے اس کی کرسی چرچر کرتی ہے. جیسے میں اترتا چڑھتا ہوں وہ بدعتی ہے ابن تیمیہ. اور وہ اولیاء اللہ کو گالی دینے والا، وسیلے کا انکار کرنے والا، حضور علیہ السلام کے مزار پہ جانے کو حرام لکھنے والا، سب سے پہلے جس نے حرام لکھا وہ ابن تیمیہ، اس کا شاگرد ہے حافظ ابن کثیر. اس نے اما عائشہ کے حوالے سے لکھا ہے، بخاری شریف کے حوالے سے، کہ اللہ اکبر، اما عائشہ کہتی ہے کہ جب مروان اپنے باپ کی پیٹ میں تھا، یعنی پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے باپ حکم پر اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی اور اس کے باپ کو شہر بدر کر دیا تھا کہ وہ طائف میں پڑا رہے. اور پھر جب حضور نے اس پہ لعنت کی اس کے باپ پہ، تو اس لعنت میں مروان بھی شریک ہوا. مروان وہ لعنتی ہے. اس کو بلایا ولید نے، کہا دیکھیں خط آئے، کہاں؟ بلاؤ حسین کو بلاؤ. مولا حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. عبداللہ ابن زبیر، ابن عمر نے، عبداللہ ابن زبیر اور مولا حسین بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے. گفتگو چل رہی تھی. اتنے میں قاصد آیا، کہا مولا حسین آپ کو اور ابن زبیر آپ کو بھی امیر بلا رہے مدینہ منورہ کے. کہا اچھا ٹھیک ہے تم چلو ہم آتے ہیں. دونوں باتیں کرنے لگے. ایسا لگتا ہے یہ وقت تو امیر کے ملنے کا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید بادشاہ بن گیا، تو اسی کے لیے بلایا جا رہا ہے. مولا حسین نے کہا کہ میں جاتا ہوں، کیونکہ کہہ جو دیا ہوں نا کہ آتا ہوں، میں جاتا ہوں. ابن زبیر نے کہا تم جاؤ، میں تو یہاں سے سیدھے اب مکہ ہی جاؤں گا، میں مدینے میں رکنے والا نہیں. وہ فوراً وہاں سے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا. اس طرف جلدی کے جلدی یہ ادھر گھر گئے اور 30 جوانوں کو ساتھ لیا. کہا کہ دیکھو اگر میری آواز اونچی ہو نا تو تم لوگ اندر آ جانا، اور جب تک میں نہ کہوں لڑائی شروع نہیں کرنا، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے. جانے سے ایسا لگتا ہے. کتنے ذہین تھے مولا حسین، دور اندیشی کس قدر تھی کہ خط آیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے محسوس کر لیا تھا
مولا حسین گئے اندر. ولید نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. آپ نے انا للہ پڑھی اور مغفرت کی دعا کی اور تعزیت فرمائی. اس سے بھی حضرت امیر معاویہ کی بلندی ظاہر ہوتی ہے. جس کی دعائیں مغفرت مولا حسین کرتے ہوں ان کی دعا تو کبھی رد ہو نہیں سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہوتے معاذ اللہ یا منافق ہوتے یا وہ معاذ اللہ اسلام سے ہٹ گئے ہوتے تو مولا حسین ان کی کبھی بھی مغفرت کی دعا نہیں کرتے. ہر کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے مغفرت کی دعا کی. کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. آپ نے فرمایا اس طرح کھل کر, اس طرح سے جو تم بات کر رہے ہو کہ یزید کی بیعت کر لو, میرے جیسا آدمی جب بیعت کرے گا تو کھلے میدان میں کرے گا. اس طرح چپکے خاموشی سے مجھ جیسے آدمی سے بیعت لینا یہ مناسب نہیں ہے. ایک کام کرو, باہر چلو, اعلان کرو اور اس کے بعد پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو ولید نے کہا اے مولا آپ نے تو بات ٹھیک کہی. ولید ٹھیک ٹھاک آدمی تھا. آپ نے ٹھیک کہی, بات ٹھیک ہے, آپ جائیں, میں جو ہے وہ ساری صورتحال یزید کو لکھتا ہوں, معاملہ معلوم کرتا ہوں کہ ایسی بات آپ کہتے ہیں. مروان نے کہا ولید اسے قتل کر, اگر تو نے اسے جانے دیا تو دوبارہ تو اس پر قابو نہیں پا سکے گا. مولا حسین رک گئے. اچھا ابن زرقہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے, تم لوگ مجھے قتل کرو گے؟ خدا کی عزت کی قسم نہ تیرے اندر ہمت ہے نہ ان میں. ولید نے کہا حضرت آپ جائیں, اگر پوری دنیا کی نعمت بھی مجھے دے دی جائے اور آپ کو قتل کا حکم دیا جائے تو میں پوری دنیا کی نعمت ٹھکرا دوں, لیکن آپ کو قتل نہیں کروں گا. آپ کے پیر میں کانٹا چبھے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے, کیونکہ ابھی چند دن ہی تو گزرے, ہم نے دیکھا ہے کہ صحابہ نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا ہے, صحابہ آپ کا احترام کرتے ہیں. پھر مولا حسین وہاں سے نکلے, گھر آئے اور گھر والوں کو کہا ہم لوگوں کو اب مدینہ چھوڑ دینا ہے. جس امتحان کی خبر اللہ کے رسول نے ہمیں دی تھی وہ دن آ گئے اور ہم لوگوں کو مدینہ طیبہ چھوڑ کر کے اب کہیں اور جانا ہے. اس لیے تم لوگ تیاری کرو اور انتظار کرو کہ ہم لوگوں نے مدینہ چھوڑ دینا ہے. یہاں پر ایک بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. جہاں تک آپ کو لے جانا تھا ہم وہاں نہیں جا سکے, جو ہے وہ گفتگو درمیان بہت نکل گئی اور ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے. انشاءاللہ یہ تسلسل کل جاری رہے گا. ایک بات جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے ہی بیعت کیوں نہیں کی, اور بھی صحابہ کی اولادیں تھی انہوں نے تو بیعت کر لی نا. ہم کہتے ہیں 61 کے بعد آپ اٹھا کر کے دیکھیں سیاہ ستہ, غسیل الملائکہ کہ صاحبزادے جناب عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ وہ فرماتے ہیں, حضرت غسیل الملائکہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت یزید کی بیعت توڑ دی اور اس پہ خروج کیا جب ہم کو یہ خوف ہوا کہ اگر ہم نے یزید کے خلاف احتجاج نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے کہیں آگ نہ برس پڑے. تو لوگوں نے پیروں سے جوتے نکال کر کے پھینکے اور کہا جیسے ہم پیر سے جوتا نکال کے پھینک رہے ہیں ویسے ہم یزید کی بیعت نکال کے پھینک رہے ہیں. لوگوں نے سر کی ٹوپیاں نکال کے پھینکی اور کہا جیسے ہم ٹوپیاں پھینک رہے ہیں ویسے یزید کی بیعت پھینک رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ امام نے کیوں بیعت نہیں کی؟ یارو غلط رستے جا کر کے واپس پلٹ آنا یہ کسی دانشور کا شیوا نہیں ہوتا, یہ کسی دور اندیش کا شیوا نہیں ہوتا. جس بات کو بعد والوں نے 61 ہجری کے بعد محسوس کیا, حسین نے اس بات کو سن 60 ہجری میں محسوس کر لیا تھا. آپ اتنے دور اندیش تھے, آپ نے معاملہ سمجھ لیا تھا. جو چیز امام حسین کو سمجھ میں آئی اگر وہ دوسروں کو بھی سمجھ میں آتی تو وہ لوگ اس وقت بیعت نہیں کرتے, اور جب سمجھ میں آ گیا تو ان سب نے یزید کا بائیکاٹ کیا اور یزید کے خلاف احتجاج کیا. کم لوگوں کو لے کر کے امام حسین جو اٹھے ہیں نا ان سے لوگوں نے بہت روشنی لی ہے کہ باطل کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہونا یہ حسین کا طریقہ ہے. اسی لیے گاندھی جی ہندوستان میں جب برطانوی سامراج کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے, چند لوگ ان کے ساتھ تھے, تو لوگوں نے گاندھی جی سے کہا اتنے کم لوگوں کو اتنی بڑی حکومت سے آپ لے جا کر کے ٹکرائیں گے تو اتنے کم لوگوں کو لے جانا عقل مندی نہیں. گاندھی نے کہا تھا یہ بات میں نے حسین سے سیکھی ہے, یہ بات میں